لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہے، نہ تو کوئی کسی کی خوشی کا ساتھی بننا چاہتا ہے، نہ تو کوئی کسی کے غم کا مداوع کرنا چاہتا ہے۔ اب تو زمانہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی خوبیوں کے میدان میں قدم آگے بڑھا رہا ہے تو زمانہ اسے نیچا دکھانے کے لیے، زمانہ اسے ذلیل کرنے کے لیے بیہودہ منصوبے بناتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو سماج، جو قوم اپنے افراد کی، اپنے لوگوں کی، اپنے نسلوں کی فکر نہیں کرتی، ان کی زندگی کی اچھائیوں کو نہیں پہچانواتی، زمانے کی برائیوں سے نہیں روکتی، تو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ سماج زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ عالم اسلام ایک زندہ قوم ہے کیونکہ خداوند عالم نے اسے اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اور برائیوں کو روکنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی نعمت عطا کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عالم اسلام کی حیات کا نام ہے، اسلامی معاشرے کی زندگی کی علامت ہے۔ کربلا کے جہاں بہت سارے پیغامات ہیں، انہی پیغامات میں سے ایک پیغام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کربلا آج بھی معاشرے میں نیکیوں کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، نہی عن المنکر کے ذریعے سماج کی برائیوں کو نابود کرنا چاہتی ہے، کیونکہ کربلا قوموں کی حیات کا نام ہے، کربلا ایک دوسرے کی فکر کرنے کا نام ہے، کربلا قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو نکلتے وقت جب اپنے سفر کا مقصد بیان کر رہے ہیں تو ان مقاصد میں سے ایک مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور امام اس کے ذریعے سے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانا چاہ رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام مدینے سے مکہ تک اور مکے سے میدان کربلا تک اپنوں کے علاوہ دشمنوں کو بھی موقع فراہم کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے نیکیوں اور برائیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہو سکیں اور یزیدی سازشوں کا شکار نہ بنیں۔ غور کریں کہ امام اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ جب اسلامی معاشرے میں یزیدی فکر پروان چڑھ رہی ہے، یعنی دین کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہے، وحی و قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، عوام کے ضمیر کو مردہ بنایا جا رہا ہے، باطل کے سامنے بولنے سے کترایا جا رہا ہے، اس وقت امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یزیدی فکر پنپنے نہ پائے، دین و قرآن کی اہمیت کو نظر انداز نہ کیا جائے، فطرت انسانی غفلت کا شکار نہ بننے پائے، باطل کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملنے پائے، ضمیر مردہ نہ ہونے پائے، تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کیا جائے، ورنہ ہمارا معاشرہ مردہ ہو جائے گا۔ آج کے اس زمانے میں جہاں کوئی ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتا، لیکن قدر کیجیے اپنے قوم کے مراجع کرام کی، قدر کیجیے اپنے قوم کے علماء برحق کی، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، برائیوں کو پہچانواتے رہتے ہیں، زمانے کی سازشوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ مراجع، کیونکہ یہ علماء برحق آپ کی نجات کے خواہاں ہیں، آپ کے بچوں کے روشن مستقبل اور بہتر مستقبل کے طلبگار ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہر حسینی زندہ ضمیر رکھتا ہے، دین و قرآن کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ ہر حقیقی حسینی آج کے اس دور میں علماء برحق کا ساتھ دے رہا ہے، وہ علماء برحق جو تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، معاشرے کی اونچ نیچ کی شناخت کروا رہے ہیں اور کامیابی و کامرانی کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو کل کربلا کے میدان سے امام حسین علیہ السلام پیغام دے رہے تھے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔